السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ سورۃ توبہ کی ابھی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اور مغفرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کو قبول کیا، انہوں نے اچھا اور برا دونوں کام کیا ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان لوگوں نے نیکی اور بدی میں خلط ملط کر دیا ہے، یعنی دونوں قسم کا کام کیا ہے، اچھا بھی کام کیا ہے، گناہ کا بھی کام کیا ہے۔ مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ اچھا اور برا کرنے کے ساتھ جو گناہ وہ کر لیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی کو قبول کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین نہایت رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان لاکھوں قسم کی گناہ اور غلطی کرنے کے بعد بھی اگر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مغفرت بآسانی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، عذر تلاشتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، اپنی غلطی کو قبول کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کھل کر تو گناہ نہیں کرتے ہیں مگر ڈھکے چھپے وہ گناہ کرتے ہیں۔ دنیا والے ان کو گناہگار نہیں سمجھتے ہیں مگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گنہگار ہے، کیونکہ اس کی برائی کھلے طور پہ تو نہیں ہے لیکن اندرونی طور پر بڑی بڑی بیماریاں اور برائیاں اس کے ساتھ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتا ہے، بحیثیت انسان بھول غلطی گناہ بائی چانس کبھی ہو جائے اس کا انکار نہیں، مگر یہ کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین کی مخالفت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی دانستہ طور پر نہیں کرتا ہے۔
یہ انسانوں کے مختلف طبقات ہیں نیکی اور بدی کے کام کرنے میں، لیکن آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی مجرم کیوں نہ ہو، کتنی بڑی غلطی اس نے کیوں نہ کر لی ہو، مگر اگر وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنی غلطی کو قبول کرے، توبہ و استغفار کرے، جو کچھ ہوا ہے اس پر نادم و شرمندہ ہو، تو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ پر غور کیجیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا، وہ اچھا بھی کام کرنے والے تھے، گناہ کا بھی کام کرنے والے تھے، نیکی اور گناہ کو ملا دیے تھے، ایک طرف وہ نیکی کر رہے تھے، دوسری طرف وہ برائی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا۔ جی کوئی معمولی غلطی؟ 99 آدمی کو قتل کیا تھا، اس کے بعد اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا؟ وہ آدمی کسی راہب سے، کسی عبادت گزار سے جا کے پوچھتا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، تیرے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلا ہے، تو بہت بڑا گنہگار آدمی ہے۔ 99 آدمی نے 99 آدمیوں کو جس نے قتل کیا تھا، اس نے کہا، اس نے سوچا کہ اب اگر میرے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تلوار نکالی اور اس آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ دیکھیے میں یہاں بتلانا چاہتا ہوں، علم اور علماء، ایک ہوتا ہے جو عبادت گزار لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ عبادت گزار لوگ کبھی بہترین گائیڈنگ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جاہل تھا، اس کو نہیں معلوم کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے کب کھلتا ہے۔ اس نے مس گائیڈنگ کر دی، غلط رہنمائی کر دی، غلط مسئلہ بتا دیا۔ علماء کا جو طبقہ ہوتا ہے، اہل علم کا جو طبقہ ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں اور صحیح رہنمائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے جب کہہ دیا کہ تیرے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اس قاتل نے 99 آدمی نے جس نے قتل کیا تھا، اس نے تلوار نکالی اور اس آدمی کو بھی مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ 100 آدمی کا قتل کرنے والا ہے، اب اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کیسے اللہ نے اس کو معاف کیا؟ جبکہ قتل اتنا سنگین جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، مگر اللہ رب العالمین نے 100 آدمی کے قاتل کو بھی معاف کیا۔ کب؟ جب اس کے اندر توبہ آ گیا، جب اس کے اندر خشیت آ گئی، جب اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آ گیا۔ یہ اپنے شہر سے نکلا اور اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تیری توبہ قبول ہوگی، شرط یہ کہ تو جس بستی میں رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ دے، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے فسادی ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، تو اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں داخل ہو جا۔ یہ آدمی سدھرنے کے لیے جا رہا تھا، اپنی بستی چھوڑ دیا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں داخل ہو رہا تھا، مگر دونوں کے بیچ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس کے نکلنے اور توبہ کا ارادہ کرنے اور نیک بستی میں داخل ہونے کا جو عزم مصمم کر لیا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا گنہگار آدمی ہے، 99 آدمی کا قتل کیا، پھر 100 کی گنتی پوری کیا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب رحمت اور مغفرت جوش میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر شراب پیتا تھا، مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اس نے کیا کہا اپنی اولاد سے
کہ مجھ کو قبر میں دفن مت کرنا، مجھ کو جلا دینا۔ اتنا خطرناک ایکشن لے لیا، اتنا برا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا تھی؟ اس کی چاہت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب مجھ کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بڑا عذاب ہوگا، لیکن جب مجھ کو جلا دیا جائے گا تو بچ جاؤں گا۔ جب اس کی وفات ہو گئی، وہ ایسا ہی اس کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ نے جب اس کو دوبارہ روح پہنائی، اس کو زندہ کیا، تو اللہ رب العالمین پوچھا تو نے یہ کام ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ رب العالمین تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے عذاب کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے، اور یہ سمجھنا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو قبول کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت خیر و برکت ہے۔ لیکن اگر ہم غلطی کرنے کے بعد عذر تلاشیں اور غلطی کرنے، گناہ کرنے کے بعد ڈھٹائی کریں، توبہ استغفار نہ کریں، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ ابلیس یہیں سے گمراہ ہوا تھا، گناہ بھی کیا اور گناہ کرنے کے بعد تکبر بھی کیا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رب العالمین سے اپنی گناہوں کا اعتراف کریں، قبول کریں، اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔